وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ بغور سنیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تیسری چیز إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور چوتھی چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز کی میں وضاحت کر دوں، اس کے بعد دوسری چیز کو میں اٹھاؤں گا۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو نبی کے لیے وہ حکم تو ہوتا ہے، لیکن وہ تعلیم نبی کی پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کے ذریعے اللہ پوری امت کو وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ بالکل واضح ہے قرآن۔ پوائنٹ یاد رکھیے گا، اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ آج اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے نبی، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز نماز قائم کیجئے۔ یہاں پر بھی ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ نماز کا پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور نماز کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ بتایا، بینیفٹ بتایا کہ نماز کا بینیفٹ کیا ہے، نماز کا لابھ کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ فحش کہتے ہیں کھلی ہوئی اوپن برائیوں کو جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، ایسے گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، یہ فحشا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش کہتے ہیں اوپن، کھلے ہوئے، اور ایسے گناہ جو دھڑاکے کے ساتھ سب کے سامنے کیے جاتے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور منکر کہتے ہیں ایسے گناہوں کو جو سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کیے جاتے ہیں، چوری چوری کیے جاتے ہیں، چھپ کر کیے جاتے ہیں،
کسی کے سامنے وہ گناہ نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن گناہ ہوتے ہیں ہم دوسروں سے نظریں بچانے کے لیے اور دوسروں سے بچنے کے لیے کہ دوسرا ہمارے اس گناہ کو، اس برائی کو نہ دیکھے، ہم دوسروں سے چھپ کر وہ غلط کام کرتے ہیں، اس برائی کو منکر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے شرمی، بے حیائی، کھلے ہوئے اوپن گناہوں سے بھی روکتی ہے اور ان گناہوں سے بھی روکتی ہے جو گناہ چھپ کر کیے جاتے ہیں اور چپکے سے کیے جاتے ہیں، ان گناہوں سے بھی روک دیتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھنا، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم اپنے وقت کو ضائع مت جانے دینا، اپنے وقت کو برباد مت جانے دینا۔ اگر بہت لمبے لمبے ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، بہت بڑی بڑی عبادتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار بھی اپنی زبان پر لا سکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے کلمات بھی پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں ان کو پڑھتے رہو اور اپنی زبان سے ادا کرتے رہو۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا واللہ یعلم ما تصنعون، یہ مت سوچنا کہ ہم کچھ بھی کریں کون دیکھ رہا ہے، یہ مت تصور کرنا ارے کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ تصور تمہارے دماغ میں نہ آنے پائے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا صبح فجر کے بعد سے لے کر آنکھ کھلتی ہے آپ کی اور جب تک بستر پہ نہیں چلے جاتے ہو سونے کے لیے، پوری فلم آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری پکچر آپ کی بن رہی ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ یہ کھولتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، آپ کو برائیاں یاد نہیں ہوں گی، جب ان برائیوں پہ نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا ہاں ہم نے دنیا میں یہ کام کیا تھا، اور پڑھتے جاؤ گے اور کہتے جاؤ گے کہ اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سی کتاب دے دی، اے اللہ یہ تو نے مجھے میرے ہاتھ میں کون سا نامہ اعمال دے دیا، اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سا کس خبر سے آگاہ کر دیا، کون سی کتاب تو نے مجھے دے دی، اس میں تو میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی درج ہیں، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی درج ہے، جو ہمیں یاد نہیں وہ بھی درج ہے، اس میں تو کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے کاندھوں پر کرامن کاتبین جو برائیاں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کی پوری پکچر بنا رہے ہیں، آپ کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا، منہ بند کر دے گا، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو ان ہاتھوں سے کیے ہوں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو تم نے اپنے پیروں سے چل کر کیے ہوں گے، تمہاری آنکھ گواہی دے گی ان گناہوں کی جو تم نے اس آنکھ سے دیکھا ہوگا، تمہارے کان گواہی دیں گے ان برائیوں کی جو تم نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ، باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری اور ہماری پول کھول کے رکھ دے گا۔ تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، وہ مندروں میں رکھی ہوئی کوئی مورتی تھوڑی ہے کہ جس کو تھپڑ مارو گر جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، جس کو جب چاہو تب نالی میں پھینک دو۔ دیکھا ہوگا گنپتی کے موقع پر آپ نے، لوگ بمبئی میں دیکھیے اکثر جب گنپتی کا تیوہار آتا ہے ہندو بھائیوں کا، تو میرے پروگرام اس وقت بمبئی میں ہوتے ہیں، دیکھیے راستے جام ہو جاتے ہیں۔ عقل دیکھیے آپ، اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، سجائیں گے، رنگیں گے، کلر کریں گے، پوتیں گے، بہت
18 और 20 मीटर का गणपति बनाएंगे और सब कुछ करने के बाद फिर आखिरी दिन ले जाकर किसी गंगा में, नदी में इतनी बुरी तरीके से फेंकते हैं कि सुबह जाइए तो किसी की गर्दन टूटी पड़ी है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी का पैर टूटा पड़ा हुआ है। आप देखिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को आप वो तसव्वुर मत कीजिए। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर है उन तमाम कामों की जो तुम दुनिया में करते हो, जो कर रहे हो, अल्लाह को हर चीज की खबर है। ये 4 चीजें। अब तिलावत पहली चीज फिर आइए, तिलावत किसको कहते हैं? कुरान का पढ़ना तो ये हुआ, जरजीत साहब ने एक दुकान खोली, नई दुकान है। अब इस दुकान में हम सामान बाद में रखेंगे, इस दुकान में हम खरीदो फरोख्त की चीजें बाद में रखेंगे, पहले इस दुकान में खैरो बरकत के लिए कुरान खानी करा ली जाए। मदरसे के चंद बच्चों को बुला लिया या गांव के मोहल्ले के चंद लोगों को बुला लिया और सबके हाथ में एक एक पारा दे दिया, पढ़िए, और लेके बैठ गया वो वहां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, हो गया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। उसने एक पढ़ लिया, इसने दूसरा पढ़ लिया, उसने तीसरा पढ़ लिया, उसने चौथा पढ़ लिया, 30 पारे एक दिन में हो गए। ये है पढ़ना। एक पढ़ना ये है कि रमजान में हम महीना आया, पूरे साल कुरान घर में रखा रहा, किसी ने खोल के नहीं देखा। रमजान के महीने में रोजा कुरान पढ़ रहे हैं, हमें इस महीने, इस एक महीने में 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, कम से कम एक तो पढ़ना ही है। बैठ गए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, पढ़ना शुरू कर दिया और एक पारा खत्म। यह है कुरान का पढ़ना। यहां अल्लाह ने यह कहा कि कुरान की तिलावत करो। तिलावत में और पढ़ने में फर्क है। पढ़ने के लिए कहा ही नहीं है, अल्लाह ने कहा तिलावत करो। तिलावत का माना क्या होता है? पहले तो हम इसको लुग़वी माना से समझें। अरबी जबान में तला यतलू का जो बाबे नसरा से आता है, इसका माना होता है पीछे पीछे चलना। तला यतलू का माना होता है पीछे पीछे चलना। अब इसका तर्जमा मैं यूं करता हूं लुग़वी एतबार से, गौर कीजिएगा। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस किताब के पीछे पीछे चलिए जो आपकी तरफ उतारी गई है। यह लुग़वी माना हो गया। पहले मैंने तर्जमा किया था उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपके ऊपर उतारी गई है। अब मैंने लुग़वी तर्जुमा किया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस किताब के पीछे पीछे चलिए जो आपकी तरफ नाजिल की गई, जो आपकी तरफ उतारी गई। पीछे पीछे चलने का मतलब होता है नक्शे कदम पर चलना। एक बेटा वही काम करे जो उसका बाप करता है तो लोग क्या कहते हैं? ये बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। एक तालिबे इल्म वही काम करे जो उसका उस्ताद करता है तो क्या कहा जाता है? ये तालिबे इल्म वही काम कर रहा है जो उस अपने उस्ताद के नक्शे कदम पे चल रहा है। पीछे पीछे चलना का मतलब ये होता है कुरान ने जो कहा है पहले पढ़ो, समझो, फिर उसके पीछे पीछे चलो। यानी जो कहा है उसको करो और जिस काम से रोका है उससे रुक जाओ। ये है तिलावत का मतलब, या ये है पीछे पीछे चलने का मतलब। संजीदगी से गौर कीजिएगा, हम और आप कुरान के कितने पीछे पीछे चल रहे हैं। और कुरान के पीछे पीछे वही चलेगा जो कुरान को समझ कर पढ़ेगा। आइए कुरान पढ़ा हमने, पहली आयत उठाइए, बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
उम्रें गुजर गईयां, कोई 40 साल का बैठा होगा, कोई 50 साल का बैठा होगा, कोई 80 साल का बैठा होगा, नमाजें पढ़ते हुए भी एक लंबी उम्रें गुजर गईं। अभी उससे पूछो कि सूरह फातिहा सुना तो सुना देगा। अल्लाहु अकबर, कहो सूरह फातिहा पढ़ो, पढ़ देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अभी सुना देगा। अब उससे ये पूछो, पढ़ तो लिया तूने, लेकिन ये बताओ कि अलहम्द के माना क्या हुए? खामोश, या बता देगा सारी तारीफें। अब उससे पूछो कि अलहम्द में अलिफ लाम कैसा आया है? ये अलिफ लाम कौन सा है? नहीं मालूम। उससे पूछो कि ये तमाम का लफ्ज जो आ रहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, या सारी तारीफें अल्लाह के लिए, ये सारी का और तमाम का लफ्ज कहां है अरबी में? अलहम्द के माना तो तारीफ के होते हैं, ये तमाम का लफ्ज कहां है? सारी की सारी तारीफें अल्लाह के लिए कहां है? अभी नहीं मालूम। अब इससे पूछो कि अलहम्द के बाद लिल्लाह आया है, अल्हम्दुलिल्लाही, ये लिल्लाही क्यों हुआ है? इससे पूछो कि अल्लाह ने कभी कुरान में अल्लाह कहा, कभी अल्लाह कहा, कभी अल्लाही कहा, ऐसा क्यों है? कभी कहा इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, इन्नल्लाह, यहां इन्नल्लाह के अल्लाह कहा है। कभी आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाहु है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इससे पूछो कि कभी अल्लाहु आ रहा, कभी अल्लाह और कभी अल्लाही, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कभी लिल्लाही, ऐसा क्यों? नहीं मालूम। इससे पूछो कि जब अल्लाह आ ही चुका था तो फिर रब लाने की जरूरत क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, फिर रब क्यों लाया गया? और जब रब लाया गया तो रब के साथ रब्बुल मुस्लिमीन क्यों नहीं कहा गया? रब्बुल मोमिनीन क्यों नहीं कहा गया? यहां रब्बुल आलमीन का लफ्ज क्यों आया है? एक आयत भी अगर हमने समझकर पढ़ी हो तब तो हम जाने कि कुरान में लिखा क्या है। हम कुरान के पीछे पीछे चलेंगे कैसे? कैसे चलेंगे? अभी पढ़ चुका है, नियत बांधे बांधे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहां उसने पढ़ा है नमाज में अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया के बाद, या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक के बाद इसने पढ़ा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए यहां अर्रहमानिर रहीम पढ़ चुका है। अब उससे पूछो कि जब तू पढ़ चुका था बिस्मिल्लाहिर अर्रहमानिर रहीम पढ़ चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद फिर अर्रहमानिर रहीम क्यों पढ़ रहा है? या अर्रहमानिर रहीम क्यों आ रहा? क्या समझा? कैसे कुरान के पीछे पीछे चलेगा आज का इंसान? मेरे भाइयों, जब उसको अभी एक आयत का भी इल्म नहीं है, पूछ लो रमजान से, हमारी माँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, पूछो इनसे, 2 पढ़े हमने। अपनी सहेलियों को फोन करके कहती हैं, ए तूने कितने कुरान पढ़ लिए? हमने 2 पढ़ लिए। दूसरी कहती है हमने 3 पढ़ लिए। चौथी कहती बहुत काम लगा था इसलिए हम एक ही पढ़ पाए। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है ऐसे? जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि कुरान हमें कहां जाने का हुक्म दे रहा है और कहां जाने से रोक रहा है, तो ऐसे कुरान को पढ़ने से मेरे भाइयों क्या फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी पर? एक चटियल मैदान है, चिकना पहाड़ है, उसके ऊपर बारिश आती है, पानी गिरता है, ऊपर गिरा नीचे बह गया। उस पहाड़ को कोई फायदा नहीं मिलता। क्यों? वो चिकना है, बारिश उसके ऊपर आई और बह गई। और एक जमीन है, आपकी कच्ची जमीन, इस पर बारिश हुई, जमीन ने पानी को चूस लिया, जज्ब कर लिया, फिर उस पानी से हरियाली पैदा होती है, उस जमीन से हरी भरी सब्जी पैदा होती है, और कुछ महीनों के बाद सब्जी दूसरों के घरों में कट के पहुंच जाती है, सब उससे फायदा। यानी जमीन भी पानी से फायदा उठा रही है, और फिर फल भी और सब्जी भी पैदा कर रही है, फिर वो सब्जी दूसरों को भी खाने को मिल रही है। ऐसा बनो कि कुरान खुद जज्ब करो, कुरान पर खुद अमल करो, और तुम्हारे इल्म से, कुरान की आयतों से फिर दूसरे लोग भी फायदा हासिल करें, दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचे। ये है कुरान को की तिलावत का मतलब। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब के पीछे पीछे चलो जो आपकी तरफ उतारी गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई। हजरत आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा
کہ امی عائشہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، اخلاق کریکٹر سوبھاؤ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ غور کیجیے، یہاں لفظ پڑھنا اچھا بھی لگ رہا ہے، ابھی بتاؤں گا میں۔ آئے امی عائشہ، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ فرمایا قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے اگر دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا شادیاں چلنا، یہ تمام نماز روزہ حج زکوٰۃ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، کافروں کے ساتھ حسن سلوک، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں آپ کے جو دیکھنے میں آتی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے سیکھتے ہیں، یعنی قرآن کی ہو بہو تصویر ہیں، عملی تصویر ہے قرآن کی، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈال لو، یعنی قرآن کے مطابق چلنا۔ آپ قرآن کے مطابق چلا کرتے تھے، آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، یہ تھا نبی اکرم کا اخلاق۔ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، ابھی سائیکل اٹھانے میں ہم لڑنے لگیں گے، ایسے کر ویسا کر، یہ ابھی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ابھی ہم لڑنا شروع کر دیں گے نکلتے وقت، پہلے ہم نکالیں گے، ارے تو ایسے کر تو ویسے کر، سائیکلیں نکالنے میں ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی نبی اکرم کے اخلاق تھے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو نازل کی گئی، جو اتاری گئی آپ کے اوپر۔ کبھی آپ سعودیہ جائیں حج کرنے یا عمرہ کرنے، ویسے اب تو ویزا عام ہو گیا ہے، پہلے صرف مکہ مدینہ اور جدہ تک ہی جا سکتے تھے آپ، لیکن اب تو عمرے کے ویزے سے آپ پورا سعودی عرب بھی گھوم سکتے ہیں، اب تو ویزا عام کر دیا ہے۔ تو آپ جائیے گا طائف کی سرزمین پر، یا آپ چلے جائیے گا حائل یا بریدہ یا دمام کی طرف۔ میں گیا ہوں وہاں، کچھ ہمارے ساتھی لوگ ہم کو اونٹنی کا دودھ پلانے کے لیے لے گئے کہ چلیے آپ چلیں۔ ہم نے تو کبھی پیا نہیں تھا، تو تھوڑا سا اندر سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پی کے کیا پتا کیسا ہوگا، لیکن لے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اونٹنی کا، تو وہ دیہاتی جو دودھ دوہتے تھے اونٹنی کا اور فوراً پلاتے تھے، اونٹنی کا دودھ فوراً جیسے ہی اس کے تھن سے نکالا جائے ویسے ہی آپ کو پینا پڑے گا۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تو اس میں اتنے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر پھر دودھ پی نہیں سکیں گے۔ تو وہ دیہاتی جو تھا، اعرابی جو دیہاتی تھا بدوی، وہ اونٹنی جو بچہ دیتی ہے، بچہ اس کا ایک بچہ تھا، تو وہ بچہ اپنی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس بچے کو کہہ رہا تھا تل تل تل۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو ہم کو دودھ پلانے کے لیے لے کے گئے، یہ تلو تلو کیا چلا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ جگہ تلو بولتے ہیں کچھ جگہ تلو بولتے ہیں، یہ تلو ہے تلو ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا یہ اونٹنی کے بچے کو تلو بولتے ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی ماں جہاں چارہ چگنے جا رہی ہے کھانے جا رہی ہے یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ جا رہا ہے، یہ ماں تھوڑی 10 قدم آگے بڑھی یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ جو بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو تلو کہتے۔ میرے دماغ میں ایک دم آ گیا جب اس بچے کو تلو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے، جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ بچا ہوا رہتا ہے، اس لیے عرب کے لوگ اس بچے کو تلو کہتے ہیں، اور اسی سے مشتق، اسی سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح
اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے پیچھے چلنے والا دنیا کی تمام سرکش اور ناکارہ اور ظالم قوموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چل کے ہوئے اپنی جان کو خطرناک جانوروں سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کے پیچھے چلنے والا انسان دنیا کی ساری قوموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھو گے تو امن و امان میں اور شانتی کے اندر آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ تلاوت کرو گے تو یہاں رمضان میں کھڑے ہو جاؤ عشاء کے بعد اور ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر لو۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور چلائی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو صحیح چلی، اس کے بعد میں الف لام میم، الف لام میم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کا اسپیڈ نہیں سمجھ میں آتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ينفقون، تنفقون، یعلمون، تعلمون کے علاوہ پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کون سی تلاوت ہے اور یہ کون سی قرآن کی عزت ہے، ذرا سوچو، کون سی عزت ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ ہم امن و امان میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہم سکون میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، تو یاد رکھیے قرآن کی ہمیں تلاوت کرنا پڑے گا، قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ جہاں جانے کا حکم دے رہا ہے وہاں جانا ہے، جہاں جانے سے روک رہا ہے وہاں سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہی قرآن کی تلاوت کا معنی ہے اور یہی قرآن کی تلاوت کا مقصد ہے۔ مت پڑھیے آپ ایک پارہ روزانہ، آپ ایک آیت پڑھیے اور اسی آیت کو اچھی طریقے سے اپنے علماء سے سمجھ لیجئے، جانکاروں سے سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ آپ کے پاس انگلش میں کہیں سے ٹیلی گرام آ جائے، پہلے زمانے میں چلتے تھے ٹیلی گرام، تار وغیرہ، انگلش میں جب آ جاتا تھا تو گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے بیچارے، تو وہ ٹیلی گرام لے کے رات ہی میں اڑ کے بھاگتے تھے تار، اور کسی انگریزی جاننے والے سے پڑھواتے تھے، بھائی یہ میرے پاس آ گیا ہے، پتہ نہیں ڈاکیا لے کے آیا ہے، دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے، ہم پڑھنا نہیں جانتے، یہ پوسٹ مین لے کر آیا ہے، ذرا دیکھو۔ جب وہ انگلش میں اس کو پڑھتا تھا اور اس گاؤں کے رہنے والے آدمی کو سمجھاتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، جب تک وہ انگلش کے اس لیٹر کو یا اس ٹیلی گرام کو یا اس تار کو سمجھ نہیں لیتا تھا کسی جاننے والے سے، اس کو سکون نہیں ملتا تھا، اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر یہ 6666 جو آیتیں ہیں یہ ٹیلی گرام ہے۔ تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ تم ایک تار، ایک ٹیلی گرام کو روزانہ اپنے عالم سے سمجھ نہ لو، اس میں کیا لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے سے روک رہی ہے۔ ایک آیت سمجھ لی، اب ٹھیک ہے، اب دوسرے دن آپ دوسری آیت کو سمجھیے۔ آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ آپ قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے والے نہ بن جائیں۔ ایسے سمجھیں، اتنا سمجھدار بن جائیے کہ جب آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ نماز پڑھائے اور قرآن کی تلاوت کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ آیات جنت ہیں یا آیات جہنم، یہ ہمیں کیا بتلا رہی ہیں۔ جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے تو ہماری نمازوں میں لذت بھی آ جائے گی۔ سعودیہ میں دیکھ لو، امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں اور آیتیں پڑھتے پڑھتے کبھی رونے بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کی سسکیاں بن جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ اپنے عمامے سے لٹکے ہوئے رومال سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگتے ہیں۔ نماز کی حلاوت اور نماز کی مٹھاس اور قرآن کی حلاوت و مٹھاس کا مزہ ان سے پوچھئے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، روتے اور گڑگڑاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں ان کو رونا پڑتا ہے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں۔
ہمارے پتہ ہی نہیں چلتا. جہنم کی آیات امام صاحب نے پڑھ دی, نہ امام رو رہا ہے نہ مقتدی رو رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار کے آ گئے ہیں, بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آ گئے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کو سمجھیے اور قرآن کو پڑھیے. قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے شیر شاہی میں, لڑکیوں کا الگ لڑکیوں کا الگ, جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم کا مطلب